بہت لمبے نعرے نہیں لگائیں، پھر گفتگو کا ٹائم خراب ہوگا. اور ہو گیا اب آپ کے مجمع میں ضروریات دین تو نہیں کہتا میں بکھی شریف کو، لیکن اس مجمع میں کوئی بندہ ایسا نہیں کوئی 20 مرتبہ اس نے بکھی شریف نہ سن لیا ہوگا تو ایویں پیچھے بھی نہیں پہ جائے گا کسی گل دے وہ گل کرن دیو جدے واسطے آئے ہیں ہن من بکھی شریف من بکھی شریف من بکھی شریف رگڑا لایا جی کی کڈو ہوئے دے وچ. جی ہاں اب حضور کی ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے اور آپ پھر لاتے ہیں درمیان میں ایسی باتیں. یہ نہ کیا کرو، رک کر کچھ مسئلے کا موڈ سمجھا کرو کہ بات کس انداز سے ہو رہی ہے. ہاں آستانے سب پر حق ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، مگر کوئی موقع دیکھو اس وقت حضور کے آستانے کی بات ہو رہی ہے. اس انداز سے بات اشار کے ساتھ. گرامی قدر حضرات، حضور ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اس پر کوئی بحث نہیں، کوئی بحث نہیں، آج تک کبھی نہیں، کوئی بحث نہیں اس پر. آپ کہیں گے بحث تو ہوتی ہے، میں کہ نہیں ہوتی، کوئی بحث نہیں ہے. دنیا میں 1 ارب 30 کروڑ مسلمان ہیں، 1 ارب 30 کروڑ، یہ بالکل جدید سروے ہے، تازہ. 1 ارب 30 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں سے 2-4 اگر کتے کچھ بھونکتے ہیں تو میں اس کو باس نہیں سمجھتا. یہ باس ہوتی ہے. 1 ارب 30 کروڑ مسلمان جس بات پر متفق ہیں، کوئی نام نہاد کلمہ پڑھنے والا اگر 2-4 بک بک کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم مسئلہ سمجھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 ارب 30 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے ہر خطے میں جو موجود ہیں، آج نہیں پہلے دن سے لے کر اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا بڑا گروہ مسلمانوں کا نہیں رہا کہ جو کلمہ پڑھتا ہو اور پھر وہ ختم نبوت کے مسئلے پر کلام کرتا ہو. جب شروع ہوا کچھ لوگوں کو خیال آتا تھا کہ بڑی عزت ہے نبی ہونا، رسول ہونا بڑی عزت ہے، کیونکہ حضور کو دیکھا تھا قریب سے، نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ ماشاءاللہ صحابہ کرام کا جو طریق تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آداب کا، اس کو جب دیکھتے تھے تو لوگوں میں طمع آتا تھا، اس بات پر حرص آتی تھی کہ ہم نبی بن جائیں. ان لوگوں میں سے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوا جس نے یہ حرص کی ہو. وہ اندر سے بگڑے ہوئے لوگ ہیں. ویسے ہی اسود انسی ہو یا مسیلمہ کذاب ہو یا کوئی اور ہو، کبھی آپ نے مسیلمہ کذاب کا نام حضور کے ماننے والوں میں سنا ہے؟ اتنی حدیثیں ہیں کسی میں مسیلمہ کذاب کا ذکر ہے، کسی میں اسود انسی کا ذکر ہے. لہذا میرا دعویٰ آپ سمجھ رہے ہیں مسلمانوں میں کبھی نہیں کوئی ہوا. آپ نے غور نہیں کیا. مسلمہ کو اگر یہ آیا ہو، خیال آیا ہو، مسلمہ کا نام ہم نے تو حدیث میں نے بھی پڑھا، حضور علیہ السلام کے 1.25 لاکھ صحابہ کے نام آتے ہیں. ہاں اسد الغابہ میں آتے نام، الصحابہ فی تمیز الصحابہ میں آتے. اس موضوع پر بڑی لمبی چوڑی کتابیں، صحابہ کے باپ دادا تک کے نام لکھے گئے. جس تاریخ کو مسلمان ہوا تاریخ بھی لکھی گئی ہے. مسلمہ کذاب کا کبھی نام صحابہ میں نہیں آیا، اسود انسی کا نام کبھی تابعین میں یا صحابہ میں نہیں آیا. یہ پہلے سے ہی مسلمان نہیں تھے. لہذا یہ کہنا کہ یہ مسلمانوں کے اندر کوئی فتنہ ہے، یہ غلط بات ہے. مسلمانوں کے اندر سے کبھی بھی حضور کے بعد نبی ہونے کا کوئی دعویٰ کبھی نہیں ہوا. باہر سے لوگ ایسے دعوے کرتے تھے اور ان کے دل میں طمع تھا لیڈرشپ کے لیے، ہم بھی شاید ایسے، اور اس کے ساتھ گروہ جو چلتے رہے 30,000 35,000.
35,000 40,000 ایک کے روایت کے مطابق 70,000 بندہ بھی چلا اس کے ساتھ یمنی. لیکن یہ لوگ وہ نہیں تھے جو اس کی نبوت کے قائل تھے. یہ خیال آتا تھا ان کو کہ اگر ہمارے خاندان میں بھی ایسی نبوت کا تصور پیش ہو جائے تو ہمارا خاندان بڑا عالی شان ہو جائے گا. یہ خیال آتا تھا. یعنی اگر مسلمہ کے ساتھ کوئی لشکر نکلا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے نبی ہی مانتے تھے اتنی بڑی تعداد میں. نہیں، ان کو یہ خیال بھی آتا تھا کہ اگر ہمارے خاندان سے بھی نبی ہو جائے تو ہمارے خاندان کو بڑی برتری حاصل ہو جائے گی. جس طرح آج کل کچھ بیوقوف شانے یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ دین سارا صرف شہیدوں کے لیے ہے. تو میں نے کہا بیوقوفو، یہ خیال تو ان کو آتا تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ خاندان میں نبی پیدا ہو جائے تو ہمارا ہولڈ ہو جائے گا. تم بھی اس قسم کا خیال رکھتے ہو. اللہ کے نبی نے نبوت اس لیے ان کو حاصل نہیں ہوئی یا جدوجہد اس لیے نہیں کی کہ میرے خاندان کا ہولڈ ہو جائے، بلکہ رسول اللہ نے پوری کائنات پر توحید کے ہولڈ کے لیے اور خدا کی بات کے لیے کام. زور سے کہو سبحان اللہ. کوئی غرض نہیں تھی سرکار کی. اگر ہوتی تو یقیناً اپنے خاندان کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے، اپنے خاندان کو امیر حج مقرر کرتے، اپنے خاندان کو آپ صرف قاری بناتے، اپنے خاندان کو مفتی بناتے، اپنے خاندان کو ہی صرف قاضی بناتے. بنایا مولا علی کو قاضی، مگر صرف انہی کو نہیں، وہ فقیہ بھی تھے، وہ قاری بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، وہ سید عالم بھی تھے. مگر اس کے باوجود سرکار کے دروازے سب کے لیے کھلے تھے. جیسے آقاؤں کو پڑھایا ایسے ہی غلاموں کو پڑھایا، جیسے مکیوں کو پڑھایا ایسے ہی رومی کو بھی پڑھایا، ایسے ہی فارسی کو بھی پڑھایا، ایسے ہی بصری کو بھی پڑھایا. کیوں؟ فرمایا میں نرے اپنے خاندان کے لیے رسول نہیں ہوں، میرے لیے اللہ کا حکم ہے ما ارسلناک الا کافۃ للناس. جہاں جہاں انسان ہے مجھے سب کے لیے رب نے رسول بنا کے بھیجا. یہ شیعت زدہ دماغ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں سوچا کرتے ہیں. وہ غلط ہے، وہ سوچ بھی غلط ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. ہمارے سنت و جماعت ہمارا ایک اپنا اصول ہے، علم کلام ہے، ہمارا ایک مکتب ہے. ہم کھینچا تانی کر کے ادھر ادھر سے باتیں پکڑ کے کھڑے نہیں ہوئے. ہمارا مکتب سب سے پرانا ہے. اہل سنت کا علم کلام، عقیدے کا علم سب سے پرانا ہے، کیونکہ اس کی جڑیں مولا علی شیر خدا تک جاتی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق تک جاتی ہیں، حضرت عمر فاروق تک جاتی ہیں، حضرت عثمان غنی تک جاتی ہیں، حضرت ابو درداء ابو موسیٰ عشری تک جاتی ہیں. اور اس کی جڑیں عبداللہ ابن مسعود تک جاتی ہیں، عبداللہ ابن عباس تک جاتی ہیں، عبداللہ ابن عمر تک جاتی ہیں. اور ان کا مرکز و منبع جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. اور سنی علم کلام کی اصل اور بنیادی جڑ خود خدا کی وحی ہے، جہاں سے اکتساب نور کر کے مسلک اہل سنت کو وجود میں لایا گیا. اب لوگ ہمیں ویسے دھمکیاں دے رہے جی ہم اچھا سمجھا سکتے ہیں. میں نے کہا تم کہاں سمجھا سکتے ہو؟ تمہاری کوئی اصل نسل ہے ہی نہیں، بنیاد ہی نہیں، تیری کوئی بنیاد ہے ہی نہیں. تو جس کی بنیاد کو نہیں وہ کیا سمجھائے گا؟ پہلے اپنی تاریخ پیش کر کے تو آیا کدھر سے. اہل سنت کی تو ایک تاریخ ہے. اہل سنت تو اس طرح جیسے آپ کوئی زنجیر ہوتی ہے تو اس کی ایک کڑی دوسری سے ملی ہوتی ہے نا، اس طرح آج سے لے کر ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں. میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا سلسلہ بھی اس طرح متصل ہے سرکار سے. ایک کڑی بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. 18 واسطوں سے حضور سے اس طرح جڑا ہوا ہے. اور جب تک ان کی اجازت نہیں ہے ہم تقریر نہیں کرتے، کیونکہ اپنے اساتذہ کو اجازت ان کے اساتذہ نے، ان کے اساتذہ کو ان کے اساتذہ نے، اور یہ سلسلہ سرکار تک جاتا ہے. اور با اجازت مبلغ ہیں ہم دین اسلام کے، خود ہی تکو تکی نہیں بن گئے. ہاں با اجازت مبلغ ہیں دین اسلام کے، اور یہ کڑیاں سرکار کے قدموں تک جاتی ہیں. آپ کی کدھر جاتی ہیں؟ ہم اہل حدیث ہیں. میں نے کہا تم کدھر سے تقریر کرتے ہو؟ 100 سال سے پہلے تو کوئی اہل حدیث ہی نہیں تھا جی.
شیعہ تقریر کرتے ہو. میں نے کہا تمہاری کیا اصل ہے, کیا اصل ہے تمہاری؟ کہا مولا علی سے. میں نے کہا مولا علی سے کوئی ایک بات بیان کرو جو تمہارے اصول میں شامل ہو. میں چیلنج سے کہتا ہوں ایک بات بیان کر, مولا علی کے اصول میں تیرے پاس کیا ہے؟ مولا علی کا مکمل اصول اہل سنت و جماعت کے پاس. چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں, لاؤ سامنے کیا ہے تمہارے پاس. مجھے ایک آدمی کہنے لگا ہو گیا ہو گیا ہو گیا بس ہو گیا, للکار ہے شیر کی تو ہو گیا, بات کرنے دو. مجھے ایک آدمی کہنے لگا ان کو بھی حق ہے, بات کرنے دو ان کو. میں نے کہا حق ہے, ان کو ہے کہ حق ہے بات کریں, لیکن ہمیں بھی حق ہے کہ ہم ان کی تردید کریں. جی ہم اپنے ہاتھ سے پانی تو نہیں دے سکتے نا ان کی جڑوں کو. ہمارا حق ہے کہ ہم یہ بات کہیں, ان سے پوچھیں, ان سے تقاضا کریں کہ لاؤ جو کچھ سامنے لاؤ. کوئی تاریخ نہیں ان کی, کوئی اصل نہیں. شیعہ کا ایک اصول بھی قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے, اپنی طرف سے سب کھڑی ہوئی باتیں ہیں. اور اہل حدیث ان سے تو شیعہ پرانے ہیں, ان کی تو کوئی بات ہی نہیں, نام تک نہیں تھا ان کا, ایسے ہی خام خام. اور گجرانوالا اللہ باویں, یہاں تو کوئی چوڑوں کا مذہب نیا نکل آیا, تب بھی ان کے بھی مسجدیں بن جائیں گی. اب دیکھو ضلع شیخوپورہ, ضلع گجرانوالا, ضلع سیالکوٹ, ان 3 ضلعوں میں بڑی بیماری ہے, اہل حدیثوں کی بھی بڑی بیماری ہے. اتنی کوئی سوچتا ہی نہیں. اس طرح جیسے کوئی ساون بھادو میں ڈڈو نکل آتی, مینڈک, ان کی طرح ان کی مسجدیں بن رہی, اور سوچنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے کہ ہے کیا چیز کیا ہے ان کے پاس, دلیل کیا ہے. تمہارا مسلک اگر سب سے بڑا مسلک تھا تو پھر 13 صدیوں میں وہ کدھر رہا؟ 13 صدیاں مفقود رہا وہ, اور 13 صدیوں کے بعد اترا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ سنی بھائیوں, ختم نبوت کا مسئلہ میں نے پہلے عرض کر دیا, مسلمانوں میں اس بارے میں کبھی دو رائے نہیں رہی, کبھی دو رائے نہیں. علماء میں, محدثین میں, مفسرین میں. دیکھو یہ بڑی بنیادی بات ہے جو عرض کر رہا ہوں. جس مسئلے میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے علماء اس کا پورا تجزیہ کرتے ہیں. آپ نے کبھی فقہ کی کتابیں پڑھی ہو تو آپ کو اندازہ ہو, ہر مسئلے پر اختلاف ہو جاتا ہے. ہر مسئلے پر ایک ایک دلیل کو چھانا جاتا ہے, پیٹا کوٹا جاتا ہے. امام حنیفہ یہ کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ دلیل ہے. امام شافعی اس کے مقابلے میں یوں کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ دلیل ہے. کبھی آپ جائیں کسی مدرسہ میں, آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑے آسان علم پڑھتے ہیں, آپ جائیں تو آپ کو لگے کہ یہ تو استاد پاگل ہو گیا ہے, 2 سطریں پڑھا رہے ہیں اور 2.5 گھنٹے گزر گئے. کبھی سبق دیکھیے, آپ کو پتا چلے کہ علماء کی ہمتیں کس کام پر لگی ہوئی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں پروفیسر بڑا پڑھاتے ہیں, ڈاکٹر بڑا پڑھاتے ہیں, خاک پڑھاتے ہیں. وہ ہدایت پڑھا کے دکھائیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پڑھا سکتے ہیں. اگر پڑھائیں گے بھی تو ترجمہ کریں گے کسی اردو کتاب سے, جسٹس امیر علی کا ترجمہ لے کے بیٹھ جائیں گے. لیکن جو علم و حکمت کے دریاب آتے ہیں ہمارے علماء, کبھی آپ جاؤ, دیکھو, بیٹھو, آپ کو پتا چلے کس طرح فقہ پڑھائی جاتی ہے. گرامی قدر حضرات, کبھی بھی, ابھی بڑا خطرناک مسئلہ شروع ہونے والا ہے, اس سے پہلے سن لو سلوک کے ساتھ یہ بات, کہ کبھی بھی 1428 سال میں مسلمانوں میں اس مسئلے پر کبھی اختلاف نہیں ہوا. متفقہ مسئلہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے. کہہ لو سبحان اللہ, زور سے کہو, زور سے کہو. او آخر تک پتہ نہیں یہ شیشے کے باہر بندے نظر آتے ہیں. اور بولو ایک دفعہ زور سے, میری آواز کے ساتھ آواز ملا کے کہو سبحان اللہ. مجھے کوئی کتاب پیش کر دے جس میں لکھا ہو نہیں 1 صدی میں اس مسلمان نے یہ کہا ہے کہ حضور کے بعد بھی نبی ہو سکتا ہے. کوئی کتاب پیش کر دو.
ایسے ہی قادیانیوں نے جو ٹی وی قائم کیا ہے نا، اس کا نام رکھا ہے مسلم ٹی وی. اس کا نام مسلم ٹی وی ہے. یہاں جن لوگوں کے پاس ڈش ہوگی نا وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو، یا کیبل وغیرہ پر بھی شاید آتا ہو، مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن ڈش پر بہرحال، کیونکہ ڈشیں تو انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، ان کی نشانی یہ ہے جدھر ہوتے ڈش لگاتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ڈش سے وہ دیکھتے ہیں اس کو اور اس کا خطبہ سنتے ہیں مسرور کا. قادیانیوں کا جو چینل ہے اس کے اوپر میں چونکہ برطانیہ میں ہوتا ہوں، پچھلے 3 سال سے زیادہ عرصہ ادھر رکتا ہوں، میں اکثر اس کو چیک کرتا رہتا ہوں، اس وجہ سے کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس انداز سے کہہ رہے ہیں. علماء کے لیے میرا مشورہ یہ ہے، اور صرف علماء کے لیے، آپ چیک کیا کریں. کیونکہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں تو رد کیا کریں گے آپ؟ یہ بات بہت ضروری ہے. کوئی بھی عقیدہ ہو، عوام کے لیے میں مشورہ دیتا ہوں وہ چیک نہ کریں. کیوں؟ کہ ان کے پاس توڑ کوئی نہیں. عوام کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ چیک نہ کریں، نہ ان کو کریں، نہ بھابھیوں کو کریں، نہ شیعوں کو کریں. کیوں؟ صرف وہ چیک کر سکتا ہے ان کو جس کے پاس ان کے دلائل کا توڑ ہو. جس سنی کی ابھی یہ حالت ہو کہ جن لایا گلی میں وہ دناڑی چلی، اس کو یہ حق نہیں کہ وہ ان کی محفلوں میں بیٹھے اور پھر ہمیں کہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مجھے پڑتا ہے کہا بیٹھنے سے کیا پڑتا ہے. میں کہ پہلے بندہ باندھا ہی جاندیاں لیٹ تو نہیں جانا.